سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے 86 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے سے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ،
لا تسفکون دماءکم، نہ بہاؤ گے اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالو گے اپنوں کو، من دیارکم، اپنے وطن سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کو مانتے ہو، ثم انتم، پھر تم لوگ، ہؤلاء، وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ خون بہاتے اپنوں کے، وتخرجون، اور نکال دیتے ہو، فریقا منکم، اپنے میں سے ایک فرقہ کو، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہی تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تو ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام ہے تم پر، عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا نکال دینا بھی، أَفَتُؤْمِنُونَ، تو کیا تم مانتے ہو، بِبَعْضِ الْكِتَابِ، بعض کتاب کو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور انکار کرتے ہو بعض کتاب کی، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ، تو کوئی سزا نہیں اس شخص کی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، ذَلِكَ مِنْكُمْ، یہ کام تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ، مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز، يُرَدُّونَ، لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت سزا کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں، عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کاموں سے، أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے مول لے لی دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، سو ہلکا نہ ہوگا، عنہم العذاب، ان پر سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ قرآن حکیم کی آیات کے اسلوب سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، کبھی ان کے باپ دادے کا ہے کچھ، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل اور یہودیوں کا۔ یہاں پر انہی کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور سب سے پہلے تو ان کو ان کا عقیدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہ کرنا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، جس پر قسمیں کھائی گئی ہوں۔ تو تم نے قسمیں کھا کھا کر اللہ کے ساتھ پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرنی، اور یہی تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ مراد ہے
شرک نہیں کرنا، اللہ کی توحید پر قائم رہنا ہے۔ یہ جو لفظ عبادت ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ جس طرح ہم عبادت کا لفظ سن کر سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یا روزہ رکھنا ہے، یا زکوٰۃ دینا ہے، یا قربانی ہے، یا حج ہے۔ عبادت کے چند انواع و اقسام جو ہمارے ذہن میں ہیں، عبادت انہی چیزوں پر موقوف نہیں ہے۔ عبادت ان چند افعال ہی کا نام نہیں ہے، عبادت ایک سوچ اور ایک فکر اور عقیدے کا نام ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، عبادت بنتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا اللہ ہے، اور میرا مالک و خالق اور رازق بھی اللہ ہی ہے، میرا حاجت روا مشکل کشا بھی اللہ ہی ہے، ساری کائنات جو اس دنیا میں دھرتی پر نظر آ رہی ہے یا جو تصور میں آ رہی ہے، سب کا خالق و مالک و رازق اور حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی ہے، تو یہ سوچ عبادت ہے۔ اس سوچ پر پھر سجدہ کیا جائے تو سجدہ عبادت، اس سوچ پر بھوک پیاس برداشت کی جائے تو روزہ عبادت، اس سوچ پر مال خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں مخلوق پر، خلق خدا پر، وہ عبادت بن جائے گی۔ اس سوچ کی بنا پر جانور قربان کیا جائے، قربانی وہ عبادت بن جائے گی۔ اس سوچ کی بنا پر طواف کیا جائے، طواف عبادت۔ اس سوچ کی بنا پر اعتکاف کیا جائے، اعتکاف عبادت۔ غرض سب سے پہلے یہ سوچ درست ہوتی ہے تو پھر یہ سارے اعمال عبادت بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ سوچ کسی آدمی کی صحیح نہیں ہے تو ہزار سجدہ بھی کرتا رہے، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو ذرہ برابر بھی عمل نیکی میں شمار ہوتا جائے گا۔ عقیدہ ٹھیک نہیں تو پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں گی۔ اس واسطے بنی اسرائیل سے بھی جو میثاق یعنی پختہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، مراد یہی ہے کہ اپنی سوچ اور فکر کو اس طرح تم نے رکھنا ہے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، چلانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس سوچ کی بنا پر پھر جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو عبادت بن جاتی ہے، روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ عبادت بن جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو عبادت بن جاتی ہے، وغیرہ ذالک۔ لیکن اگر یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کسی آدمی کی، چاہے وہ اس زمانے کا آدمی ہو، رسول اللہ کے زمانے کا آدمی ہو یا آج کا آدمی ہو، یہ سوچ ٹھیک نہیں تو اس کا کوئی عمل بھی عبادت نہیں ہوگا۔ جس کو وہ عبادت سمجھتا ہے یا دیکھنے والے عبادت کہتے ہیں، وہ عبادت نہیں ہوگا۔ ایک آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اس خیال سے یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ جو میرا بھی خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میری زندگی کا مالک ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی اس نے سجدہ نہیں کیا، عبادت نہیں کی کوئی، لیکن اس سوچ کی بنا پر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ جتنی دیر میں مسجد میں بیٹھے گا اس کو بیٹھنا عبادت ہے۔ لیکن خدا نخواستہ سوچ اس کی گندی ہے، مشرکانہ ہے، مخلوق کو کسے باشد، حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، عزت ذلت کا سمجھتا ہے، موت مالک سمجھتا ہے۔ تو مسجد میں بیٹھنا تو درکنار، اگر وہ ساری رات اور سارا دن سجدہ کرتا رہا ہے، سجدہ ریز ہو، اس کو ذرہ برابر بھی کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ یہی بات آج بھی ہے اور یہی بات بنی اسرائیل کے لیے بھی۔ تو ہم نے میثاق یعنی پختہ وعدہ لیا تھا۔ میثاق کہتے ہیں ایسے وعدے کو
جو قسموں کی بنیاد پر ہو۔ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرنی۔ وہی حکم جو ہمارے لیے ہے وہی ان کے لیے بھی تھا۔ ایک بات یہ تو دین کی بنیاد ہے، عقیدہ ہے، اللہ ہی کی عبادت، یہ تو عقیدہ ہے اور دین کی بنیاد ہے۔ والدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے اور بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام، ان کے ساتھ گفتگو شائستگی کے ساتھ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو نفع پہنچانا، ممکن حد تک ان کو اذیت سے بچانا، یہ ہے ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ قرآن حکیم کے اندر کئی مقام پر، یہاں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اور کئی مقاموں پر اللہ نے اپنی بندگی کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ انسان پر حق جو ہے ماں باپ کا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کا حق بھی ہے، دیگر بہت سارے رشتے ہیں ان کے حقوق بھی ہیں، لیکن جو حق مخلوق میں ماں باپ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا اماں کا، تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا اماں کا، تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا اماں کا، تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابا کا، تیرا باپ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، الحمدللہ یہ چیز ایسی نہیں کہ جس کو سمجھنا مشکل ہو۔ ایک ماں جو اپنی اولاد کے لیے جو اذیتیں اٹھاتی ہے، حمل کے ایام سے لے کر بچے کو جنم دینے تک اور اسے دودھ پلانے تک، اور اس کے پھر اس کی راحت اور اس کے آرام کی خیال کرنا، اور اس کے لیے کیا کیا راتوں کو جاگ جاگ کر دنیا سو رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کا اپنا باپ بھی سو رہا ہوتا ہے، ماں جاگ رہی ہوتی ہے اس کے لیے۔ بچہ ساری رات روتا ہے تو ماں سو نہیں سکتی۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ماں کے لیے اس قدر بیان فرمایا ہے کہ ماں سب سے زیادہ اذیت برداشت کرتی ہے اولاد کے لیے۔ لیکن جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے، ایک ہے خدمت، ایک ہے حقوق کا معاملہ، حقوق میں برابر ہیں۔ ماں چونکہ ایک کمزور جنس سے عورت ذات ہے، اس واسطے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے لیے ترتیب بیان فرمائی۔ لیکن باپ بھی اسی درجے کے اندر، بلکہ یوں کہہ لیجئے خدمت کے لیے ماں زیادہ اہم ہے اور حکم برداری کے لیے باپ زیادہ اہم ہے۔ باپ سارا دن سڑکوں پر مزدوری کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ سردی میں، گرمی میں کیا کیا برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ دنیا کا واحد رشتہ ایسا ہے باپ اور اولاد کا کہ اس رشتے میں باپ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے تو اچھا ہے۔ کبھی کوئی بھائی کے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے سوائے باپ کے کہ باپ اپنی اولاد کے بارے میں کہ مجھ سے آگے نکل جائیں، جو رتبہ مقام میرا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ اوپر ہو۔ یہ رشتہ اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ ایسا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اپنے حقوق بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔
15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آگے آئے گا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اے انسان تمہارے سامنے ان دونوں میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائے، اور کلاہما یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تم دیکھ رہے ہو، فلا تقل لہما اف، ان کا سامنے ہوں بھی نہ کرنا، یعنی ایسا جملہ ایسا انداز اختیار نہ کرنا کہ جس سے ان کے دل کو چوٹ لگے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ وقل لہما قولا کریما، اور آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ واحفظ لہما جناح الذل، ان کے سامنے اکڑ کر نہیں کھڑا ہونا، جھک کر اپنے کندھے عاجزی کے جھکا کر ان کے سامنے کھڑا ہونا، نظر نیچے رکھنی ہے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحمت فرما، ان پر مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن کے اندر انہوں نے مجھے میری تربیت کی تھی۔ لیکن اس لفظ میں تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں، یا اللہ ان کے ساتھ اس طرح پیار کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ سے پیار کیا تھا۔ دیکھیے مثال کے طور پر باپ ہے یا ماں ہے، بچہ پیشاب کر جاتا ہے، اس کے کپڑوں پر کپڑے ناپاک کر دیتا ہے، تو اس کو صاف ضرور کریں گے، لیکن ان بچے سے نفرت نہیں ہوگی، اس کو صاف کرتے وقت بھی اتنی ہی محبت ہوگی جتنے کہ صاف ستھرا بچہ ماں باپ کے گود کے اندر ہے، اس وقت جتنا پیارا لگتا ہے، اس کے پیشاب پخانے کو صاف کرتے وقت اتنا ہی پیارا لگتا ہے۔ تو خدا بند قدوس نے یہ تعلیم دی ہے اولاد کو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان کے ساتھ اسی طرح پیار کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ سے پیار کیا۔ میں پاک صاف ستھرا تھا تب پیار کرتے تھے، اور جب میں گندا تھا تب مجھ سے پیار کرتے تھے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ انداز کسی کے لیے نہیں، صرف ماں باپ کے لیے۔ انسان کے بے شمار رشتے ہیں، بہن بھائیوں کا رشتہ بھی ہے، اولاد کا رشتہ بھی ہے، بیوی کا رشتہ بھی ہے، لیکن جو کچھ ماں باپ کے لیے اللہ پاک نے ہدایت دی ہے، تعلیم دی ہے، اس کی کوئی مثال بھی نہیں۔ اس لیے قرآن حکیم کو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے جو میثاق لیا گیا تھا، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور عبادت کی حقیقت میں سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ عبادت صرف عمل کا نام نہیں، ایک سوچ اور فکر کا، ایک عقیدے کا نام ہے۔ عقیدے کی بنا پر عمل رد بھی ہو سکتا ہے اور قبول بھی ہو سکتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ خراب ہے تو مردود ہوگا۔ اللہ کو کچھ فکر بھی نہیں اس بات کی۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ماں باپ اگر کسی وقت اپنی اولاد کو عبادت سے روکتے ہیں، تو عبادت فرائض کے درجے میں اگر ہے، اس میں ان کی بات نہیں ماننی۔ کہتے ہیں نماز نہ پڑھ، فرض نہ پڑھ، اس میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ اگر وہ کہتے ہیں نفل نہ پڑھ، اس میں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر ماں باپ اولاد کو غلط عقیدے پر قائم رہنے یا غلط عقیدہ اختیار کرنے کی تعلیم کرتے ہیں، اس میں بات نہیں ماننی۔ آگے 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں آئے گا، وَصَاحِبْ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کے ساتھ اس دنیا میں اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ چاہے کافر ہوں تب بھی سلوک اچھا کرنا ہے، مسلمان ہیں تو پھر تو کرنا ہی ہے، کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرتے ہیں کہ تو شرک کر میرے ساتھ، یعنی مشرکانہ عقیدے کے ساتھ، کہتے ہیں کہ مجھے فلاں دربار پر لے جائیں، میں نے وہاں سے مرادیں مانگنی ہیں، ہرگز یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ جس چیز کے بارے میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں ڈالنے والی بات ہے، ایسی بات نہیں ماننی انہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تجھے مجبور کریں کہ تو مجھ سے میرے ساتھ شرک کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات کو نہیں ماننا۔ لیکن پھر فرمایا وَصَاحِبْ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیوی لحاظ سے ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔
دین کے معاملے میں غلط بات نہیں ماننی. اور جیسے میں نے بتایا نا کہ اللہ کے فرائض سے اگر روکتے ہیں تو فرائض میں ان کی بات نہیں ماننی، وہ اللہ کا قطعی حکم ہے. نوافل وغیرہ سے روکتے ہیں، نفلی روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، مان لینا اس کی بات. نفلی عبادت کرنے سے، نوافل پر پڑھنے سے روکتے ہیں تو وہ بات مان لی جائے. لیکن فرائض سے روکتے ہیں تو فرائض سے نہیں. مثلا فرض روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، یہ بات نہیں ماننی. فرض نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، یہ بات نہیں ماننی. ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. فصاحب ما فی الدنیا معروفہ، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. وذی القربیٰ اور کنبہ والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامى اور یتیموں کے ساتھ. یتیم اس کو کہتے ہیں، یتیم انسانوں میں اس نابالغ بچے کو جس کا باپ نہیں، لیکن حیوانوں میں اس کو کہتے ہیں جس کی ماں نہیں. یہ شاید پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا. یتیم انسانوں میں وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں، اور حیوانوں میں وہ ہے جس کی ماں نہیں. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. یہ تو اسی کو پتہ چلتا ہے جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اسی سے پوچھیں جس کو بالکل لڑکپن، بالکل بچپن کے اندر ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس سے پوچھیں کہ کیا کیفیت اس کی. اس لیے حکم یہ ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی دلجوئی کریں. والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ. مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے شریعت کے قانون میں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ایک ہے فقیر، نہیں، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہ ہوں. ہے کچھ نہ کچھ آمدن ہے لیکن جو اس کی ضرورت ہے وہ نہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. قرآن کریم میں فقراء کا لفظ بھی آتا ہے، مسکین کا لفظ بھی. مساکین للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. تو فقیر اسے کہتے ہیں قانون شریعت کے اندر جس کے پاس ذرہ برابر کچھ نہ ہو. اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں کی جاتی. مثلا اسے تنخواہ ہے، کچھ نہ کچھ آمدن ہے لیکن اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. اس سے اگر ایک کام ہوتا تو دوسرا نہیں ہوتا، دوسرا ہوتا تیسرا نہیں ہوتا. تو مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. کسی کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہے تو خوبصورت بات کرو، تلخی کے ساتھ بات نہ کرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو. یہ نماز سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کی جو نمازیں تھیں، ہماری نہیں. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو. اس میں زکوٰۃ بھی وہی قانون تھا ان کے لیے جو ان کے لیے ان کے مذہب کے اندر تھا. ثم تولیتم، لیکن تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں سے. یعنی تم نے پہلے عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں گے، لیکن آخر وقت میں تم نے روگردانی اختیار کر لی. وانتم معرضون، تم ہو ہی پھرنے والے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر دوسری بات فرماؤ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم خون ریزی نہیں کرو گے. یہاں یہ تھوڑی سی بات کھول کر میں بیان کرتا ہوں. یہودیوں کے دو فرقے تھے، ایک بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان کا آپس میں نہیں لگتی تھی. تو انہوں نے مدینہ طیبہ میں دو گروہ تھے، اوس اور خزرج. بنو نذیر نے اوس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بنو قریظہ نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ یہودیوں میں جو کمزور تھے وہ ان کا قتل بھی کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ سارا ظلم زیادتی ان کے ساتھ کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے میثاق لیا تھا کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے اور اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. یعنی اپنی برادری کے لوگوں کو جو تمہارے مد مقابل ہیں، مثلا اوس کے ساتھ جن کا معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ مل کر دوسروں کو نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، تم نے اقرار بھی کر لیا تھا. ثم انتم تشہدون، تم اس بات کو مانتے ہو. ثم انتم ہؤلاء، لیکن پھر تم وہی لوگ ہو تقتلون انفسکم، اپنوں کا خون بہاتے ہو اور ان کو پھر نکال بھی دیتے ہو اپنی بستیوں سے.
تظاہرون علیہم، ان پر چڑھائی کرتے ہو بالعصم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، لیکن تمہارے پاس معاملہ تھا ان یہودیوں کے اندر، جس کے مخالف ہوتے تھے اس کو بستیوں سے نکال بھی دیتے تھے، لیکن وہ کسی کا قیدی بنتا تھا تو پھر پیسے جمع کر کے اس کو چھڑا لیتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا یہ کیا کرتے تھے؟ تم ان کو قتل بھی کرتے، ان کو گھروں سے نکالتے ہو، بستیوں سے نکالتے بھی، پھر ان کو چھڑاتے، کہتا ہے یہ ہمارا پختہ مطلب ہے کہ عقیدہ ہے، پرانا ازل سے چلا آ رہا ہے کہ ہمارے یہودیوں میں سے کوئی بھی کہیں بھی کسی غلامی میں چلا جائے گا تو ہم نے چندے کر کے اس کو آزاد کرنا۔ پہلے اس کو نکالتے بھی تھے، قتل بھی کرتے تھے، لیکن پھر ان کو آزاد بھی کرتے تھے۔ تو فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہی تم میں سے کوئی قیدی بن کر آتے ہیں، وہ محرم علیکم اخراج، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تمہارے لیے حرام تھا، تو تم اس قیدی کو فدیہ دے کر آزاد کرا دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کو نہیں مانتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کوئی سزا نہیں اس کام کی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، الا خزی، مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہ یوم القیامت، اور قیامت کے روز، یردون الی اشد العذاب، لوٹائے جائیں گے سخت سزا کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں تمہارے ان کاموں سے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی مول لے لی، یعنی دنیا کے مفادات کو ترجیح دی ہے دین کے مقابلے میں، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے اللہ کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، نہ اللہ کی طرف سے نہ کوئی کسی قسم مدد پہنچے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔